حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جبریل امین کے ساتھ ہوں، میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ ایسے لوگ نظر آئے کہ جن لوگوں کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، پتھر ان کے سر پر مارا جاتا ہے اور ان کا سر کچلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ وہ سر اسی طرح بن جاتا ہے، پھر فرشتے اس کے سر پر پتھر مارتے ہیں، ان لوگوں کے سر پر پھر پتھر کو مارا جاتا ہے اور وہ اتنا خطرناک پتھر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا سر پھر کچلا جاتا ہے۔ یہ عالم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے؟ جواب میں حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، جو نماز میں کاہلی کیا کرتے تھے، جو سوتے رہ جایا کرتے تھے، نماز کو چھوڑنے والے، نماز میں سستی کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا وہ دردناک منظر ہوگا، کتنی تکلیف کا وہ عالم ہوگا۔ کہہ دینا آسان ہے کہ سر پتھر سے کچلا گیا، کتنی تکلیف ہوگی، پھر دوبارہ تھوڑی دیر میں اپنی جگہ پر ٹھیک، دوبارہ پھر پتھر سے کچلا جاتا ہے۔ جس طرح انسان ہر دن نماز کو ترک کرتا ہے، ایک کے بعد دوسری نماز کو چھوڑتا ہے، تو معراج کے موقع پر یہ مشاہدہ کرا کر امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ اور جو اس کی سزائیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ سزا بھی کتنی سخت ہے، کیسی سخت وعید ہے کہ بار بار سر کچلا جائے گا، اس کی تکلیف کیا ہوگی۔ دوبارہ اللہ کے حکم سے سر اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے گا، دوبارہ پھر کچلا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کا چھوڑنا یہ ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کا سبب ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ میرے بھائیوں، یہ نماز ہماری پہچان ہے، یہ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس نماز کے بغیر ایمان والے کی پہچان نہیں ہے۔ اس نماز کو اللہ نے مومن کا معراج بنایا ہے۔ یہ نماز ہم پر لازم اور فرض ہے، ہر حال میں نماز کو ہم پر فرض کیا گیا۔ اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی عذر ہے، پھر بھی نماز کو منع نہیں، حکم ٹالا نہیں گیا، بلکہ فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ لو۔ بیٹھ کر نماز اگر ادا نہیں کر سکتے، تکلیف ہے، تو فرمایا لیٹ کر ادا کرو، لیکن نماز کو ادا کرنا ہے۔ اگر لیٹ کر بھی مزید اٹھا نہیں جاتا تو اشاروں سے نماز ادا کرو، لیکن نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ہم پر لازم ہے، نماز ہم پر فرض ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہماری روحانی کیفیت اسی لیے کمزور ہے کہ آج ہم نماز کی پابندی نہیں کر رہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، اس لیے آج کا انسان بیچارہ بے سکون نظر آتا ہے، آج کا انسان بیچارہ بے برکتی کا رونا روتے نظر آتا ہے۔ کاروبار میں برکت نہیں ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، زندگی میں کشمکش ہے، عجیب حالات ہیں، ہر انسان بیچارہ مختلف قسموں کے معاملات اور مختلف قسموں کے مسائل کا شکار ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے پابند تھے، انہوں نے کسی بھی حال میں کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر دم اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ وہ جب بھی اللہ سے مانگا کرتے، اللہ ان کی مرادوں کو پورا کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ نماز کے پابند تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہماری زندگیوں میں بھی حالات آیا کرتے تھے، مشکلات آیا کرتی تھی، جب بھی ہماری زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی بھی مسائل آیا کرتے تو سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کرتے، 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے، اپنی جبینوں کو اللہ کے حضور جھکایا کرتے، اور نفل ادا کرنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد
اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمارا مسئلہ حل فرما دے، یا اللہ بیماری میں شفا عطا فرما دے، یا اللہ فلاں مسئلہ دور فرما دے، پریشانی کو دور فرما دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابھی ہاتھ ہم اپنے چہروں پر پھیر نہیں پاتے تھے، اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ نماز کے پابند تھے، وہ ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے والے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ منظر اور مختلف قسموں کے یہ مناظر دکھانے کے بعد حضرت جبریل امین کی معیت میں مجھے مزید آگے لے جایا گیا۔ پھر وہ مقام بھی آیا کہ اس کے بعد حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب اس کے بعد جانے کی ہمیں بھی اجازت نہیں ہے، اب وہ مقام اعلیٰ آ رہا ہے کہ جہاں صرف آپ جا سکتے ہیں، مجھ نورانی فرشتے کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، شرف زیارت حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی وہ اللہ اور اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے واپس آتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ اپنے نبی کو تو معراج کا یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا، لیکن نبی کی امت کو بھی محروم نہیں رکھا، ایک ایسا انعام عطا فرمایا جسے نماز کا انعام کہا جاتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، مومنین کی جو معراج ہے وہ نماز ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کے لیے یہ تحفہ لے کر جاؤ، یہ 50 نمازوں کا تحفہ ہے، یہ 50 نمازیں آپ کی امت ادا کرے گی، میرا قرب حاصل کرے گی، جنت حاصل کرے گی، مجھے راضی کرنے والی بنے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے آخری نبی، اللہ نے کیا انعام عطا فرمایا؟ آپ نے بتایا کہ اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ اے ہمارے بھائی، اے نبی، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، اللہ کے حضور جا کر سفارش کیجئے، اس میں تخفیف کروائیے۔ مشہور اور آپ نے سنی ہوئی ہے روایات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اللہ کے حضور گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 45 کر دیا، پھر 45 سے دوبارہ گئے تو 40 کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، آخر میں 5 نمازیں بچ گئی۔ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے آخری نبی، یہ 5 نمازیں بھی امت شاید ادا نہ کر سکے، اور اللہ سے تخفیف مانگو۔ لیکن ہمارے نبی نے عرض کیا اے موسیٰ کلیم اللہ، اب اللہ کے پاس مزید اور تخفیف کم کروانے کے لیے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اور 5 نمازوں سے اور کتنا کم کرواؤں؟ یہ 5 نمازیں اللہ نے میرے نبی کے لیے، میری امت کے لیے یہ انعام مجھے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، ہم آپ کی سفارش کو رد نہیں کر سکتے تھے، ہم نے یہ 5 نمازیں تک کم کر دی ہیں، لیکن اے نبی، آپ کی امت کے لوگ 5 نمازیں ادا کریں گے، لیکن میں اللہ ان کو ثواب 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ 5 نمازیں ہم ادا کریں گے، ثواب اللہ کی طرف سے 50 نمازوں کا ملے گا۔ اگر 50 نمازیں بھی فرض ہو جاتی تو ہمیں ادا کرنی تھی، لیکن اللہ کی شان کریمی دیکھیے، ہمارے نبی کی شان رحیمی دیکھیے کہ 5 نمازیں ہی بچ گئی۔ 5 نمازوں کو اللہ نے اجر کے اعتبار سے 50 کے برابر قرار دیا ہے۔ 5 نمازیں ادا کریں گے، اللہ ثواب 50 نمازوں کا عطا فرمائیں گے۔ اگر میرے بھائیوں ہم یہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر پا رہے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی، اس سے زیادہ بدقسمتی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ 5 نمازیں بھی دن بھر میں ہم ادا نہیں کر سک رہے۔ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں ادا ہو جائیں گی، پونے گھنٹے میں ادا ہو جائیں گی،
24 घंटों में से 1 घंटा भी हम अपने अल्लाह के लिए वक्फ न कर सकें, इससे बड़े कोई खसारे की बात नहीं हो सकती है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये नमाज हमारी मेराज है, ये नमाज अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का जरिया है। इसी नमाज से हम अल्लाह से अपनी दुआओं को कबूल करवा सकते हैं। इसलिए किसी भी हाल में नमाज को न छोड़ा करें। हमें इसलिए मुश्किल लगती है कि हम इसके आदी नहीं हैं, हमने आदत नहीं बनाई, हमने चूंकि पाबंदी नहीं की है। हम रोज़ाना सुबह ड्यूटी पर जाते हैं, अपने कारोबार के लिए जाते हैं, दुकानदारी के लिए जाते हैं, वक्त पर उठते हैं, नाश्ता वक्त पर होता है, वक्त पर पहुंच जाते हैं और कोई मुश्किल भी नहीं लगता, क्योंकि हमने उस काम को आदत बना लिया। जिस काम को आदत बना लेते हैं वो काम मुश्किल नहीं रहता। आज चूंकि हमने नमाजों का एहतमाम नहीं किया, नमाज को अपनी आदत का हिस्सा नहीं बनाया, इसलिए मेरे भाइयों नमाज हमें मुश्किल महसूस होती है। इसलिए हम नमाज अदा करने से पीछे रह जाते हैं। पाबंदी करके देखिए, नमाज का मामूल बनाकर देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आसानियाँ होंगी। तो नमाज ये हमारे लिए लाजिम और फ़र्ज़ है। ये जो वाक़या मेराज का मौका गुज़रा है 27वीं शब, ये उस दिन उस शब को अल्लाह ने हमें इनाम अता फरमाया था कि जिस नमाज में अल्लाह ताला ने सारी कामयाबियाँ रखी हैं। इसलिए मेरे भाइयों आज हम ये पुख्ता अहद और नीयत करके जाएं कि आज के बाद हमने नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज की पाबंदी करनी है। न सिर्फ हमने पाबंदी करनी है बल्कि अपनी मस्तूरात को भी पाबंद बनाना है। अगर हमें अपने घर के माहौल को अच्छा बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर का माहौल अच्छा रहे, इस्लामी माहौल हो, हमारे घर पर अल्लाह की रहमतों की आबशारें बरसें, बरकतों का नुज़ूल हो और अल्लाह हमारी महरूमियों का इजाला फरमा दें, अल्लाह हमें सुकून और इत्मीनान और राहत की दौलत अता फरमाएं, तो फिर हमें अपनी जबीनों को अल्लाह के हुजूर झुकाना होगा। हमारे घर के अंदर नमाजों का एहतिमाम करवाना होगा, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे साथ रहेगी।